بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله من كره الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ اور سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی کے لیے، خاص طور پہ جن کی کوئی فاتحہ دلانے والا نہیں ہے ان مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے ایصال ثواب فرما دیں. اللہم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھنے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں امام بارگاہ اہل بیت کے تمام کارکنوں کو، تمام عہدیداروں کو، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں شکریہ ادا کروں گا کہ پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب اور ان کے عزیز جو میں جن کو اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں، ہمارے کمال رضوی صاحب جو ہمارے حج کے پرانے ساتھی ہیں، اکثر حکم دیا کرتے تھے لیکن پروگرامز کچھ ایسے اسکیجولز بن جاتے تھے دوسرے شہروں کے کہ آپ کے یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا. اور خاص میرے لیے یہ بات سعادت کا باعث ہے کہ مولانا قبلہ سلمان صاحب اور آپ سب صاحبان علم و فضل یہاں پر تشریف فرمائیں. اور میں ایک طالب علم ہوں اور میں پڑھتا ہوں اپنے سے چھوٹوں کے لیے، اور آج میرے لیے مشکل یہ ہے کہ ایک آدھ کے علاوہ سب مجھ سے بڑے ہیں، تو لہذا میں کیا پڑھ پاؤں گا. لیکن کیونکہ یہ در جو میں نے ابھی آ کے یہاں دیکھا، یہ ذریعہ مبارک میرے خیال میں نے اس انداز سے ذری پاکستان میں بھی نہیں دیکھی. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے ایک نورانیت اور روحانیت یہاں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوئی، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ دنیا کے مختلف شہروں، مختلف ملکوں میں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان عزاداری کا گڑھ ہے. ہندوستان مجھے شرف حاصل نہیں ہوا جانے کا، لیکن جیسے کہ انشاءاللہ جیسے کہ وہاں کی تواریخ اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ بڑی بڑی
درگاہیں ہیں، بڑا عزاداری ہے، تو انشاءاللہ مولا توفیق دیں گے۔ تو شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، اور اس کی ہمیں کبھی بھی فکر نہیں ہوتی کہ مجمع کم ہو یا زیادہ، اس لیے کہ ہم عقیدت کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر معصوم عالم راضی ہو جائیں تو پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ جب بیوی راضی ہو گئی تو سب راضی ہو جائیں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر، اور استخارہ کر کے عنوان رکھتا ہوں، تو عنوان اس میں بہتر آیا کہ سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ، سرنامہ کلام ان 4 انشاءاللہ مجالس کے لیے، اور کوشش کروں گا کہ کچھ سبق سنا دوں۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہے۔ آج میں تفہیم قرآن ابوالعلا مودودی صاحب کی کنور بھائی کی لائبریری بہت اچھی ہے، ان کے ہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تو ابتدا میں انہوں نے کچھ دیباچے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں مقدمے میں، پہلی ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ان کی تفسیر کی پہلی جلد، تو کچھ چیزیں ایسی اس میں نظر آئیں کہ انہوں نے ابتدا میں ہی بیان کیا ہے کہ یہ قرآن مجید عام ایک قاری پڑھنے والے کے لیے، کہ جو سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھے اور اس نے دنیا کی کتابیں پڑھی بھی ہوں، تو اس کے ذہن میں ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ مقدمہ ہوگا کتاب کا، پھر ابواب ہوں گے، عنوانات ہوں گے، اور اس کے بعد ان ابواب میں سے کچھ ہمیں ملے گا۔ لیکن جب وہ قرآن مجید کو کھولتا ہے تو اس کو کوئی آیت کس عنوان کی لگتی ہے، اس کے فوراً بعد والی کسی اور عنوان کی لگتی ہے، اس کے فوراً بعد والی کسی اور عنوان کی لگتی ہے۔ تو مودودی صاحب نے تو کوشش کی ہے بچانے کی قرآن مجید جمع کرنے والوں کو، ہمیں فرمایا، یعنی قرآن مجید کو جنہوں نے اس شکل میں جمع کیا ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور پھر مقدمے میں لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد اور پھر لکھا ہے کہ جناب اس کا حسن یہی ہے کہ جو اس وقت اس کی ترتیب ہے۔ تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ لاکھ بچانے کی کوشش کیجئے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ادھر آگے آجائیے، ادھر جگہ، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قرآن مجید یہ جو ہمارے پاس ہے، تمام معصومین کے فرامین، مولانا تشریف فرمائے، صاحبان علم تشریف فرمائے، کہ مولانا جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے معصومین کے فرامین کی روشنی میں قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی بھی آیت میں شک، اس کا مطلب ہے کہ کفر ہے۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تعویل اور تنزیل کے مطابق نہیں ہے، یعنی وجہ نزول کیا تھا آیت کا، شان نزول کیا تھا، اور محل کیا تھا، کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی اور اس کو کس انداز سے ہونا چاہیے تھا، سب جانتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو یہ موجودہ اسلوب اور ترتیب ہے، اس کے مطابق سب جانتے ہیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، لیکن یہاں قرآن مجید میں کہاں ہے؟ میں مودودی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی میں نے صرف مقدمہ بھی پورا نہیں پڑھا، تو مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے ان کے فالوورز سے، اگر یہ انٹرنیٹ پہ مجلس جا رہی ہو، مجھے نہیں پتا کہ اچھا یوٹیوب پہ اگر جاتی ہے تو اگر کوئی دیکھے بعد میں تو اس کا جواب دے کہ ہم ان کی خدمت میں یہ سوال کریں گے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، اور جمع کر کے باقاعدہ حاکم وقت کے پاس لے کر آئے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے تعویل اور تنزیل کے مطابق، اور یہ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ یا علی تم میرے بعد میری امت کو چھوڑ کے مت جانا، مدینے کو چھوڑ کے مت جانا۔ یہی سبب ہے کہ مولا 25 سال تک مدینے میں رہے،
صرف حج کے موقع پہ حاجیوں کے ساتھ مکے جاتے تھے، ورنہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے باہر نہیں جاتے تھے، کیونکہ سرکار کا فرمان تھا کہ اگر تم انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے اور بعد میں امت گوسالہ کی پرستش شروع کر دی تھی، اسی طرح سے میری امت بھی مرتد ہو جائے گی اگر تم چھوڑ کر چلے گئے۔ غور فرمائے گا۔ تو میں تو یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مولا علی کا وصیت پہ عمل کرنا، امت میں رہنا، دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو روزانہ مولا علی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا نے ان کے درمیان میں رہ کے، ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے اسلام کو بچایا یعنی ایمان کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ایک بحث ہی الگ ہے، لیکن ایمان کو نہیں، ان کے کم از کم جو کم درجہ ہے گویا اسلام کو بچایا تھا، ورنہ مرتد ہو جاتے، لات و منات و عزا کی اور حبل کی پوجا شروع کر دیتے، لیکن مولا ان کے درمیان میں رہے۔ اور مجھ جیسے طالب علم نے، میرے علم ہے کہ مولانا سلمان صاحب نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا علم سے خالی نہیں ہے، علماء کرام ہی کی خدمات ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ مجھ جیسے طالب علم نے بھی تقریباً 7 کتابیں لکھی ہیں اب تک، اور ایک اور کتاب ہماری عرفان ثقلین آنے والی ہے انشاءاللہ، جب میں وہاں پہنچوں گا تو پاکستان وہ آ جائے گی انشاءاللہ، دعا کیجئے۔ تو ایک کتاب جو سب سے پہلے ہم نے تالیف کی وہ عرفان حج کے نام سے، تو وہ ضخیم کتاب ہے ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں اردو کتابوں میں حج کے موضوع پر اسے فرسٹ پرائز بھی ملا آثار و افکار اکیڈمی کی جانب سے، جو ساحر لکھنوی صاحب کی اکیڈمی ہے، اور اس میں کافی دانشور ہیں۔ تو خیر، وہ کتاب جو حج سے متعلق ہے، منا اور عرفات اور مزدلفہ اور مکہ اور مدینہ کی تاریخ اور مناسک سے متعلق ہے، تو وہ جب میں جمع کر رہا تھا تو کیونکہ اس میں مناسک بھی درج ہیں، تو کبھی آیت اللہ سیستانی کے دروازے پہ جاتا تھا، کبھی آیت اللہ خامنائی کے دروازے پہ جاتا تھا، کبھی آیت اللہ شیرازی کے دروازے پہ جاتا تھا، کبھی آیت اللہ سید طباطبائی صاحب کے دروازے پر، کبھی آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے دروازے پر، اور ان سے پوچھتا تھا کہ سرکار بیان فرمائیے کہ کون سا مسئلہ کس طرح سے ہے، اور اس کو میں درج کروں۔ جب مجھ جیسا طالب علم کسی کتاب کو تالیف کرتا ہے تو کیونکہ عرفان حج ہے، حج سے متعلق ہے، تو میں ان مجتہدین کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہوں، یا ان کی مناسک دیکھتا ہوں، یا ان کی توضیح دیکھتا ہوں، اور پھر درج کرتا ہوں۔ ان دنوں میں کہ جب سرکار کی رحلت ہوئی، مولا کائنات گھر میں رہتے تھے، اور گھر کو اندر سے بند کر کے رہتے تھے، کنڈی لگا کے رہتے تھے، تالا لگا کے رہتے تھے، غور کیجئے گا، گھر کو اندر سے بند کر کے مولا کائنات رہتے تھے، گھر کے اندر۔ یہ جو حج پہ گئے ہیں وہ تصدیق فرمائیں گے کہ وہ ایک مسجد ہے آج، مسجد علی کے نام سے، مسجد علی جو حج کے موقع پہ بند کر دیتے ہیں، کہ وہاں جا کے لوگ دھاگے باندھنے لگتے ہیں اور وہ دیواروں پہ لکھنے لگتے ہیں اپنی حاجات، تو اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق وہ شرک و بدعت ہوتا ہے، تو مسجد کو بند کر دیتے ہیں، مسجد علی کو خاص طور پہ۔ وہیں پہ مسجد غمامہ کے پاس، سقیفے کے پاس، وہیں آپ گئے ہوں گے۔ تو وہ مولا نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا بعد از رسالت امام، اور اس حجرے میں آپ رہتے تھے، اور اندر سے تالا لگا لیتے تھے، کنڈی لگا لیتے تھے۔ دربار میں کوئی مسئلہ حل کرنے جاتے تھے تو یہاں بھی ایک جملہ عرض کر دوں کہ مولا علی حاکموں کے مشیر نہیں تھے، اسلام کے مشیر تھے۔ اکثر ہمارے پاکستان میں پہلی محرم سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ شیعہ مولویوں نے جھگڑا کیا ہوا ہے، علی تو مشیر تھے، علی تو وزیر تھے، علی تو ان کی مدد کیا کرتے تھے، مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو ہم جہاں تک جواب دے پاتے ہیں، جس چینل پہ اگر موجود ہوتے ہیں، بلا لیے جاتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے مولا علی رسول پاک کے مشیر تھے، اسلام کے مشیر تھے، حکمرانوں کے مشیر نہیں تھے۔ اگر مشیر اور وزیر ہوتے تو اس کا مطلب ہے دوست ہوتے، اور دوست کی دوستی کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ دوست کی دوستی کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، غم کے موقع پہ چلتا ہے۔
تو اب تاریخ آپ اٹھا کے دیکھتے رہیے، دوستی اور مشیر ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ مولا دربار میں جاتے تھے اسلام بچانے کے لیے، حکمرانوں کو بچانے کے لیے نہیں، کیونکہ دور دور سے لوگ آتے تھے، وہ آ کر سوال کرتے تھے اور حکمران جواب نہیں دے پاتے تھے، تو مولا کائنات ان کو جواب دینے کے لیے دربار میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ گھر کو اندر بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ایک دن کسی دربار میں کوئی مسئلہ پیش آیا، شروع کی ابتدائی دور کی بات ہے، پہلے دور کی، تو مولا تشریف لے جا رہے تھے دربار کی طرف، تو ایک صحابی ملے، کہا یا علی آپ گھر کو بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بہت کم باہر نکلتے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں میں قرآن مجید کو جمع کر رہا ہوں، میں نے جو اتنی زحمت دی آپ کو، میں قرآن مجید کو جمع کر رہا ہوں تعویل اور تنزیل کے مطابق، اس لیے میں گھر میں زیادہ رہتا ہوں، قرآن مجید کو جمع کر رہا ہوں۔ مولا نے یہ بتلا دیا اس کے سوال کے جواب میں کہ تم غور کر لو، قرآن مجید کو جمع کر رہا ہوں گھر کو بند کر کے اندر بیٹھ کے۔ مجھ جیسا طالب علم جب مناسک حج لکھتا ہے تو مجتہدین کے دروازے پہ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتا ہے کہ بتائیے کون سا رکن کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا لکھوں میں؟ مولا علی قرآن جمع کر رہے ہیں گھر کو بند کر کے۔ یعنی گھر کو تالا لگا کے، اندر سے کنڈی لگا کے، جو بھی روایت ہے، گھر کو بند کر کے مولا قرآن مجید کو جمع کر رہے ہیں۔ تو اگر میں جملہ کہہ دوں اور آپ سے دعا لے لوں کہ مولا کو تو چاہیے یہ تھا نا، نعوذ باللہ میں کون ہوں مشورہ دینے والا، لیکن دنیاوی لحاظ سے مولا کو چاہیے تو یہ تھا کہ کسی بزرگ صحابی کے دروازے پہ جاتے کہ بھائی تم نے پہلے کلمہ پڑھا تھا، بتاؤ کون سی آیت کا نازل ہوئی؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بچپن میں گویا، حالانکہ ایمان لانے کا یہاں کیا تعلق ہے؟ یہاں ایمان لانے کا تعلق نہیں ہے کہ بچپن میں علی ایمان لائے تھے، بڑوں میں فلاں صاحب لائے تھے، تو یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کو عقل نہیں آئی جو بچپن میں ادھر آ گئی۔ اور کہا کہ جناب قرآن مجید کو میں جمع کر رہا ہوں گھر کو بند کر کے، چاہیے تو یہ تھا کہ فلاں کے دروازے پہ جاتے، فلاں کے دروازے پہ جاتے، فلاں کے دروازے پہ جاتے کہ بھائی بتاؤ کون سی آیت کب نازل ہوئی تاکہ میں جمع کر لوں۔ اب جملہ نقل کر رہا ہوں مولانا سے دعا لینے کے لیے، بزرگوں سے، کہ مولا علی کا گھر کو بند کر کے قرآن مجید جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسی سے سمجھ لو کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وہ گھر ہے جس میں پورا کا پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ مجمع کی فکر نہیں ہے کہ مجمع کم ہو یا زیادہ، غور کیجئے گا بھائی صاحب، ابتدا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، صاحبان معرفت ہوں تو ہزاروں سے بہتر ہوتے ہیں، لہذا ضروری نہیں ہے کہ مجمع لگایا جائے، ہاں اگر معرفت والے ہوں تو دو چار بھی بہت ہوتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو مولا نے یہ بتلا دیا کہ یہی وہ گھر ہے جس میں پورا کا پورا قرآن مجید نازل ہو۔ ہمیں پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے اور کوئی بتلا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے یہاں تمام قرآن مجید نازل ہوا۔ تو آپ لے کر آئے قرآن مجید جمع کر کے، یہ تاریخ ہے پوری، جب حاکم کے پاس تو مولا نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید نافذ کر دو، اس لیے کہ یہ تعویل اور تنزیل کے مطابق۔ تو میں کیا عرض کروں، میں بس چھوٹا منہ بڑی بات، ایک طالب علم ہوں۔ مولا نے جیسے قرآن مجید دیا حاکم کو کہ یہ نافذ کر دو، تو اس نے بلایا بھائی وہ فلاں ابن فلاں کو بلاؤ، آ گئے ایک صاحب، کہا کہ یہ علی کا لایا ہوا قرآن مجید چیک کرو، اور فرمائے گا جملہ کہہ رہا ہوں
یہ علی کا لایا ہوا قرآن مجید چیک کرو. کس سے چیک کرا رہے ہیں؟ جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے. یعنی مولا علی کا جمع کیا ہوا قرآن مجید ایسوں سے چیک کرایا جا رہا ہے, ایسوں کو دکھلایا جا رہا ہے کہ جو ماضی میں بت پرست رہے ہیں, دیکھا جستا جستا کہیں کہیں سے دیکھا, اور اس کے بعد حاکم کے کان میں کچھ کہا جو بعد میں روایت ہم تک پہنچی. روایت کیا پہنچی کہ حاکم کے کان میں کہا کہ اگر یہ قرآن مجید نافذ ہو گیا تو دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, یا تو آپ کی حکومت رہے گی یا قرآن مجید نافذ ہوگا. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی, یا تو حکومت رہے گی یا قرآن مجید نافذ ہوگا. تو اس نے کہا کیوں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جہاں جہاں سے میں نے کھول کے دیکھا ہے وہاں علی کی شان میں آیت موجود ہے. سلامت رکھے. جہاں جہاں جو یعنی جستا جستا جہاں جہاں سے کھولا وہاں علی کی شان میں آیت موجود تھی. تو اس میں پہلی آیت اقرا والی ہے اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا والی ہے. لہٰذا یہ قرآن مجید تو پورا کا پورا علی کی شان میں موجود ہے, تو یہ نافذ ہوگا یا حکومت رہے گی. تو اب یہاں ایک بات عرض کر دوں, دیکھنے والے یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس میں ایک شاید بعض لوگوں کے لیے منفرد بات ہو کہ یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا سپاہ صحابہ والے, ہم تو وہاں منہ دے رہے ہیں پاکستان میں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے آخری امام ہی قرآن مجید لے کر آئیں گے. نعوذ باللہ, یہ جو قرآن مجید ہے اس پر شیعوں کا اعتقاد نہیں ہے. ان کے تو 40 پاروں کا ہے جو ان کے امام لے کر آئیں گے. تو دلیل کیا قائم کرتے ہیں کہ ان کے پہلے امام نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید میرا آخری ہی لے کر آئے گا. غور کیجیے گا, کہا تھا لیکن پورا سیاق و سباق کے حوالے سے بیان نہیں کرتے ٹی وی پہ. مولا کے اس جملے کو پکڑ کے اور ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. کب کہا تھا؟ جب یہ حاکم اول نے مولا کا دلایا ہوا قرآن مجید تعویل و تنزیل والا واپس کیا, اور تاریخ میں ہے کہ جس حقارت سے واپس کیا کہ میرے اور آپ کے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس قرآن مجید کو واپس لے کر آنکھوں میں آنسو بھر کے مولا نے فرمایا تھا کہ بس اب یہ قرآن مجید میرا آخری ہی لے کر آئے گا. یعنی یہ جملہ جو فرمایا تھا کہ اب یہ قرآن مجید میرا آخری ہی لے کر آئے گا, اس جملے کو پکڑ کے پاکستان کے ٹیلی ویژنز پہ ہمارے خلاف بات کی جاتی ہے کہ صاحب ان کا قرآن مجید جو ہے وہ تو ان کے آخری امام لے کر آئیں گے کیونکہ ان کے پہلے امام کا یہ قول ہے. اور یہ پورا واقعہ جو تعویل و تنزیل والا ہے, پھر کوئی پریشانی نہ ہوتی, مودودی صاحب کو یہ اتنا بڑا مقدمہ لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. قرآن مجید کو کھولتے, جس مسئلے کو چاہتے اسی طرح سے نکال لیتے. جیسے کہ ایک عام کسی مسئلے کی کتاب سے توضیح مسائل سے مثلا تشبیہ نہیں دے رہا ہوں, لیکن توضیح مسائل سے جیسے آپ عنوان دیکھ کر فہرست دیکھ کر اور مسئلہ نکال لیتے ہیں, مسئلہ آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح سے آپ عنوان فہرست دیکھ کے مسئلہ نکال لیتے. اگر وہ قرآن مجید نافذ ہوتا آج ہمیں تفسیر کی ضرورت پیش نہ آتی. اب ہر آیت کے لیے ہمیں تفسیر دیکھنی پڑتی ہے, پھر تفسیر میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی تفسیر صحیح ہے اور کون سی تفسیر کس کی اور کیسی ہے اور کیا ہے, اس کو علم رجال کی روشنی میں پرکھنا پڑتا ہے. پھر سمجھا جاتا ہے کہ صاحب یہ آیت کس مسئلے میں اور کیسے کیا اس کا حل پیش کرتی ہے. تو وہ قرآن مجید اگر نافذ کیا جاتا تو یقیناً آج کوئی مسئلہ پیش نہ آتا, یہ پورا مقدمہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. تو مولا کائنات کا لایا ہوا قرآن مجید واپس کیا, اور پھر جو کمیٹی بنی تھی اور پھر آ کر تیسرے دور خلافت میں کہیں اس کو جمع کیا گیا اور پھر نافذ کر دیے. پھر ایک اور الزام لگاتے ہیں, اجازت ہے تو وہ بھی ذرا سا عرض کر دوں کیونکہ وہاں پر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے چینلز پہ. تو وہاں ایک اور الزام لگتا ہے کہ شیعوں کا تو 40 پاروں کا قرآن مجید ہے اب تک, جبکہ علم کا دور ہے, سائنس کا دور ہے. اب تک یہ بحث کی جاتی ہے کہ
قرآن مجید شیعوں کا 40 پاروں کا ہے. تو میں نے اندازہ لگا لیا اس بارگاہ میں 2-4 جملے ابتدا کے عرض کر کے کہ یہاں میں بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے قبلہ دست بستہ گزارش ہے مسلمانوں سے، جہاں کہیں یقیناً آپ کا بھی پالا پڑتا ہے صبح شام، تو ان سے سوال کیجئے گا کہ یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید کو پارا پارا کس نے کیا؟ سبحان اللہ. پاروں کی صورت میں ہے، یہ قرآن مجید کو پارا پارا کس نے کیا؟ یہ 30 پاروں میں تقسیم کس نے کیا؟ کوئی بتائے؟ اللہ کا کیا ہوا تو نہیں ہے. اللہ نے تو آیات کی صورت میں قرآن نازل کیا، سوروں کی صورت میں نازل کیا. 6666 آیات کہتے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا اس میں بھی برادران اہل سنت اختلاف ڈالتے ہیں، بسم اللہ کو ہٹا کے یا مختلف آیات کے سلسلے میں آگے پیچھے کر کے، لیکن کم سے کم ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی 6666 آیات ہیں اور 114 ظاہر کے سورے ہیں. تو قرآن مجید ان آیات اور سوروں کی صورت میں ہے. یہ پارا پارا جو 30 پارے اس وقت ہے، یہ کس نے کیا؟ اگر اللہ کا کیا ہوا ہے تو مان لیتے ہیں. جب اللہ کا کیا ہوا یہ پارا پارا ہے ہی نہیں تو پھر 30 اور 40 کی بحث کیسے؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں غور کیجیے گا بھائی. جب ایک چیز اللہ کی ہوئی نہیں ہے، ہاں اگر ہم آیات میں تبدیلی کی بات کرتے، ہم 114 کے بجائے 100 مانتے یا 150 مانتے، یا مثلاً تو کہہ سکتے تھے آپ کے ساتھ شیعوں کا اس قرآن مجید پہ اعتقاد نہیں ہے، ان کا تو 40 پاروں کا قرآن ہے. تو بھائی پارا پارا اللہ نے کیا ہی نہیں، یہ تو پارا پارا مسلمانوں کا کیا ہوا ہے. آپ نے 30 پاروں میں جمع کیا، ہم نے مان لیا. آپ 40 میں کرتے ہم مان لیتے، آپ 50 میں کرتے ہم مان لیتے، آپ 100 پاروں میں کرتے تھے ہم مان لیتے. یہ اللہ نے تو کیا ہی نہیں، پارا پارا مسلمانوں نے کیا. تیسرے دور خلافت میں ہوا ہے، تو پھر 30 اور 40 کی بحث ہی بس ہے. جب ہمارا کیا ہوا نہیں ہے یہ پارا پارا پاروں کی صورت میں، تو پھر اس میں بحث کیسی ہے کہ صاحب 30 ہے یا 40 ہے 50 ہے 60 ہے؟ اللہ کا کیا ہوا ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید پارا پارا اللہ نے نہیں کیا. اب جملہ کہہ دوں، ایک ذرا درود پڑھے والا آواز سے. یہ بھی میں علی اسکول میں ایک موضوع پہ بات آ گئی تھی تو میں نے وہاں عرض کی تھی، یہ کنور بھائی بھی موجود تھے اور اعجاز بھائی بھی، کہ قرآن مجید پارا پارا اللہ نے نہیں کیا، مسلمانوں کا کیا ہوا ہے. اور یہ 30 پاروں میں بھی کیوں تقسیم کیا؟ 20 میں کیوں نہیں کیا، 40 میں کیوں نہیں کیا، 50 میں کیوں نہیں کیا، 15 میں کیوں نہیں کیا، 5 میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تیسرے دور خلافت میں پارا پارا ہوا، دوسرے دور خلافت میں تراویح رائج ہوئی. اور فرما رہے دوسرے دور خلافت میں تراویح، آپ تراویح نہ سرکار کے دور میں دکھا سکتے ہیں نہ پہلے دور خلافت میں دکھا سکتے ہیں. تراویح رائج ہوئی ہے دوسرے دور خلافت میں. قرآن مجید ترتیب دیا گیا ہے ظاہراً اس صورت میں تیسرے دور خلافت میں. تو یہ 30 پاروں میں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلے حاکم نے کیونکہ 30 دن میں تراویح کو رائج کیا تھا، تو 30 پارے اس لیے کیے گئے کہ روزانہ ایک پارا پڑھ لیا جائے گا اور پورے مہینے میں ختم قرآن ہوگا. یعنی یہ 30 پاروں کی جو لاجک ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 30 پارے اس لیے کیے گئے کہ جناب 30 دنوں میں روزانہ ایک پارا پڑھ لیں گے. اچھا، کیونکہ اس وقت بھی آپ نے اپنی ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا. اب سائنسی دور آ گیا ہے، اب ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان کا تو مجھے نہیں پتا، یہاں کا نہیں پتا، کہ 5 روزہ تراویح بھی ہو رہی ہے، 10 روزہ تراویح بھی ہو رہی ہے، 15 روزہ تراویح بھی ہو رہی ہے. تو کیونکہ آپ کا کیا ہوا تھا، اللہ کا کیا ہوا نہیں تھا، لہذا تبدیلی ضرور آئے گی جب کسی بندے کے کام کیا ہوا ہوگا. کیونکہ جو بھی کام کسی بندے کا کیا ہوا ہوگا وہ غیر معصوم ہوگا، اور جو غیر معصوم ہوگا اس کے کام میں